الحمدللہ اللہ جی کا جتنا شکریہ ادا کرے اتنا کم ہے۔ سب سے پہلے تو حافظ صاحب نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ دی ہیں جلسے کے حوالے سے۔ جو ہمارا سالانہ آپ حضرات کا پروگرام تھا تو الحمدللہ اللہ جی کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ یہ بھی ایک دینی کام ہے، ایک اچھا کام ہے۔ کوہاٹ شہر ہے، اس کے اندر مدرسہ ہے، معصوم طالب علم تھے، قرآن مجید حفظ کرتے تھے، درس نظامی میں وہ پڑھتے تھے اور تفریح کے لیے گئے اور بھی احتیاطی ان کی ہوئی یا جس کی بھی ہوئی، وہ کافی سارے بچے اس پانی میں شہید ہو گئے ہیں۔ آج حقیقت بات یہ ہے کہ پورا ملک غمزدہ ہے، مدارس والے بھی غمزدہ ہیں، ہم بھی غمزدہ ہیں، پھر خصوصاً وہ مدرسہ جس کے اندر یہ حادثہ ہوا ہے ان لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی، وہ تو بہت پریشان ہوں گے۔ وہاں کے وہ معصوم بچے، طالب علم، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، ان کے اساتذہ کرام، سارے کے سارے غمزدہ ہوں گے۔ ان حضرات کے غم میں ہم برابر شریک ہیں اور ہر مجلس میں اور قرآن خوانی کی ہے۔ آج صبح بھی ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی ہے۔ دوسرا، ہمارے پشاور کے اندر کل ظہر کی نماز میں مسجد کے اندر جس ایسے کمینہ شخص، بدبخت انسان، وہ تو دوزخی اور جہنمی ہے جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اور ایسا کام وہ کرے، اور وہ ملازم جو آپ کی اور ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں، پولیس والے رات اور دن آپ کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ایسے لوگ آپ کی ہر مشکل میں سامنے آتے ہیں، سب سے پہلے آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے حادثہ کرنا اور ان کو شہید کرنا اور ان کے بچوں کو یتیم کرنا، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ اب سرحد میں بہت سارے علماء نے فتویٰ دی ہے، بڑے بڑے ادارے والوں نے، ہمارے کراچی، راول پنڈی، اسلام آباد، کہ بھائی یہ گورنمنٹ ہے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھانا، ہتھیار اٹھانا شرعاً ناجائز ہے۔ جس نے یہ کام کیا ہے، جن تنظیموں نے یہ کام کیا ہے، وہ بہت بڑے دہشت گرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ایسے برے لوگوں سے جو بھی جس ملک سے یہ جنسیاں کرتی ہیں اور ہم اس کی پر زور مذمت کرتے ہیں۔ افواج پاکستان ہے، وہ رات دن فوجی حضرات آپ کے سرحدوں پر ڈیوٹیاں دیتے ہیں، سڑکوں پر آپ کے لیے ڈیوٹیاں دیتے ہیں، ہر محاذ پر آپ کی وہ حفاظت کرتے ہیں، ہر کونے میں وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، ہر مشکل میں سیلاب ہو، زلزلہ ہو، یہ بھائی ہمارے ہر جگہ میں پہنچے ہوتے ہیں، اور ان سے ہم ایسا حادثہ کریں اور ان کے ساتھ ایسا مقابلہ کریں، یہ کون سی شریعت ہے؟ ہمارے وس سے اور ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ فوجی حضرات ہوں یا پولیس والے ہوں یا جو بھی مسلمان ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ نے ان کو شہادت کی موت، اور پھر اللہ نے ان کو اپنے گھر کے اندر شہادت کی موت نصیب کی ہے۔ اور اس وقت یہ جو حادثے میں بچے شہید ہوئے ہیں، یہ فوجی حضرات ہیں، پولیس والے ہیں، اور پرائیویٹ لوگ بھی ہوں گے، اس میں شہید ہو گئے۔ نماز کا ٹائم تھا، نماز میں کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ کون سی یہ گورنمنٹ ہو کہ وہ کہیں کہ میری گورنمنٹ کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہو جائے یا میری حکومت کے دوران اتنا بڑا حادثہ ہو جائے، ان لوگوں کو بھی دکھ ہوتا ہے، ہمیں بھی دکھ ہے، پر ہم سے زیادہ ان لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، ان کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ایسے شر اور فتنوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی، اور جتنے بھی ہمارے سرکاری حضرات ہیں، حکومت والے ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر صاحب ہیں، گورنر، سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ نے سیاسی اختلافات وہ اپنی ہم اپنی جگہ رکھیں، وہ اپنا تقاضے اپنا الگ رکھیں، اور ملک کے لیے، عوام کے لیے ہمیں یکجا ہونا چاہیے۔
اور اپنے دشمن کے لیے ہمیں یکجا ہونا چاہیے اور ایک قوم بن کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کہیں کہ یا اللہ ہم دین کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ بس پھر انشاءاللہ کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر ہم خود آپس میں تقسیم ہوں اور بڑھ جائیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہو، کوئی ادھر سے کہے نہیں میں ٹھیک تھا، وہ کہے میں ٹھیک تھا، وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، وہ سیاسی گفتگو ہے، اس سے ہم کسی کو نہیں منع کرتے۔ یہ جو ابھی حادثہ ہوا پشاور کے اندر ہے یا وہ بسوں کے اندر ہوا ہے یا طلباء کے اندر ہوا ہے، ہمیں اس موقع پر ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھلا کر یکجا ہو جائیں۔ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بڑوں کو سمجھ دے اور آپس میں ان پہ اکٹھا اور اتفاق کر دے تاکہ ہمارے اس ملک کے اندر جو مشکلات ہیں، انتشاری ہے، نظر بد ہے، اللہ سے ہماری اور ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا حادثہ کسی بس میں ہوا، اس میں بھی بہت سارے حضرات شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہیں، وہ لوگ بھی بہت بڑے غمزدہ ہوں گے۔ آخر ان کی بیوی بچے ہوں گے، ان کی اولاد ہوگی، والدین ہوں گے، وہ بے حد غم ہوگا ان کا، پریشان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو اللہ صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ صبح سورۃ یاسین شریف نے جو ورد کیا ہے اور ابھی تک جو یہ تلاوت کر رہے تھے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اس پڑھنے کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما، اور اس کی برکت سے فوج کے اندر دینی مدرسوں کے بچے پانی کے اندر شہید ہوئے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اور کل جو ہمارے پشاور کے اندر بہت بڑا ایک حادثہ ہوا ہے، اس میں ہماری پولیس کے حضرات جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی سرحدات کی وہ حفاظت کرتے ہیں، اللہ وہ لوگ جو شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔